اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، ہوا موجود بلا مکان، وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، کیفیات سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آسمان پہ ہیں، دوسرے پہ ہیں یا عرش پہ ہیں، جو یوں نہیں ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ وہ مشرق ہو یا مغرب، تم جس طرف منہ کرو اس طرف منہ خدا کا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر غار میں موجود تھے، حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو ابو بکر، جیسے اللہ کی مدد اللہ میرے ساتھ ہے ویسے اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم پہ ٹھہرے ہیں، فرماتے ہیں ان ربی معیا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سورت مجادلہ کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ فرمایا تم چار ہو تو پانچواں اللہ، تم چھ ہو تو چھٹا ساتواں اللہ، پانچ ہو تو چھٹا اللہ، تم اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر جگہ بتایا جا رہا ہے اللہ ساتھ، اللہ ساتھ، اللہ ساتھ۔ اگر اللہ صرف عرش پہ یا اگر اللہ صرف آسمان میں ہے تو ان آیات کا تعارض لازم آئے گا میرے بھائی۔ اسی وجہ سے اللہ جسم سے پاک، جسد سے پاک، کیفیات سے پاک۔ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، جہاں رب کی ذات وہاں رب کی صفات۔ اس لیے یہ کہنا 100% غلط ہے کہ اللہ صرف عرش پہ ہے۔ میرے بھائی عرش مخلوق ہے، رب خالق ہے۔ اگر مخلوق کے اوپر خالق سما جائے، وہ خالق کیسا ہے جو صرف مخلوق پہ ہو؟ میرے بھائی جب عرش نہیں بنا تھا تو اللہ اس وقت بھی تھا، عرش ہے، اللہ اب بھی ہے۔ عرش فنا ہو سکتا ہے، اللہ پھر بھی رہے گا۔ تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ آپ کہتے ہیں صرف عرش پہ ہے۔ جب آسمان نہیں تھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، جب آسمان بنے نہیں تھے اس سے پہلے اللہ کی ذات کہاں تھی؟ تو میرے بھائی اللہ ہر جگہ ہے، وہ زمین ہو تب، آسمان ہو تب، وہ آسمان سے مافوق ہو تب، وہ عرش ہو تب، ہر جگہ ہے۔ صرف الرحمن علی العرش استویٰ یہ آیت اٹھا کر کمانا کرنا کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ استواء کا معنی بیٹھنے سے کرنا، جلسہ سے کرنا غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں ای علی الارض، اللہ رب العزت عرش پہ غالب ہے۔ کسی چیز کا کسی پر غالب ہونا اس پر بیٹھے ہونے سے بات نہیں ہے۔ اللہ زمین پہ، آسمان پہ، ہر جگہ اور عرش پہ بھی غالب ہے۔ آپ کہیں گے رب تو آسمان پہ غالب، پھر اس کا کیوں نہیں کہا؟ اللہ زمین پہ غالب، پھر اس کا کیوں نہیں کہا؟ میرے بھائی زمین آسمان سے بڑھ کے عرش مخلوق ہے۔ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے جو اس سے بڑی ہے، تو اللہ نے طاقت اور قوت کے اظہار کے لیے فرمایا زمین آسمان کیا، عرش بھی میرے غلبے میں ہے۔ تو اس کا معنی بیٹھنا نہیں ہے۔ نمبر 2، جو بندہ جو چیز کسی چیز پر ہوتی ہے، بیٹھنے والے کو مکین کہتے ہیں، نیچے والی جگہ کو مکان کہتے ہیں۔ جو مکین ہے وہ اوپر ہے، جو مکان ہے وہ نیچے ہے۔ یہ اصول ہے کہ مکین مکان سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ جگہ ہم سے بڑی، یہ مکان ہم مکین، ہم تبھی اس میں آئے۔ یہ کرسی اور صوفہ مجھ سے بڑا، یہ مکان میں اس کا مکین، میں تبھی اس پہ آیا۔ یہ موبائل یہ جو ہے یہ مکین بن جائے گی جب اس کو میں اس ٹیبل پہ رکھوں گا، ٹیبل بڑی، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں موبائل، یہ مکین ہے، ٹیبل مکان ہے، تبھی اس پہ آیا ہے۔ اگر نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ صرف عرش پہ ہیں تو عرش مکان، رب کی ذات مکین بنے گی۔ پھر اللہ نعوذ باللہ چھوٹے ہیں تبھی تو عرش پہ آئے ہیں، جب اللہ تبھی عرش پہ آئے ہیں چھوٹے ہیں تو پھر عرش بڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے بارے میں تو اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب عرش بڑا ہو جائے گا پھر آپ نماز میں العرش اکبر کہیں گے کہ عرش سب سے بڑا ہے، حالانکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کا قاعدہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر آپ کہو اللہ بڑے عرش چھوٹا، اللہ اس پہ بیٹھے ہیں، تو اللہ کا کچھ حصہ عرش سے باہر اور کچھ حصہ عرش کے اندر آئے گا۔ یہ تجزی ہے، اور تجزی اور جز ہونا یہ اللہ کی ذات تجزی کو قبول نہیں کرتی۔ آپ کس بنیاد پہ کہیں گے؟ اور اگر عرش بڑا اللہ چھوٹے،
اللہ اکبر ٹوٹتا ہے، اللہ بڑے، عرش چھوٹا، تجزی لازم آتی ہے، اور اگر عرش اور اللہ برابر ہیں محاذات لازم آتا ہے۔ محاذات بھی شریعت میں جائز نہیں ہے رب کی ذات کے لیے۔ آپ کس بنیاد پہ عرش کی بات کرتے ہیں؟ رب العزت جسم سے پاک، جسد سے پاک، کیفیات سے پاک، لیکن اللہ ہر جگہ ہے۔ باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام خوشبو کیسے لگایا کرتے تھے؟ خوشبو لگانے کا طریقہ یاد رکھیں، خود کو پاک صاف رکھیں، اچھی طرح رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں اور خوشبو استعمال کے ساتھ آگے دیں، اور خوشبو کو مزید لگائیں اور آگے پھیلائیں۔ خوشبو ہدیہ دیا کریں، ہدیہ لیا کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لوگ ایسے اپنا خیال نہیں کرتے، جب بندہ خوشبو نہ لگائے تو صرف اپنا نقصان نہیں ہے، دوسرے کا بھی ہے۔ نماز میں آج کل تو سردیاں ہیں، گرمیاں ہو، کوئی بندہ پسینے پسینے بدبودار حالت میں دوسرے کے ساتھ ٹھہر جائے، دو نقصان ہے۔ نال والا بندہ دوجی دفعہ نماز ہی نہ کھڑسی والا، ہاں ساتھ والا آدمی دوسری بار اس کے ساتھ نماز کے سبب میں نہیں ٹھہرے گا۔ دوسرا نقصان، فرشتے اس بندے سے دور بھاگیں گے، فرشتے دور بھاگیں گے۔ تو نماز تو اس لیے آ رہا ہے کہ فرشتے کچھ لکھے میرے لیے، اور ادھر فرشتے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ایندہ حال ہے بتے تو مکالمہ لکھڑو تو نماز نہ تھی۔ تو اسی لیے خوشبوئیں استعمال کریں، خوشبو کو آگے پھیلائیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، عود اللہ کے رسول استعمال فرماتے تھے۔ عود آپ کو مل جائے، آج کے دور میں اوریجنل عود مل جانا عید دی گال ہے، عود مل جائے تو بڑی بات ہے اوریجنل، آپ وہ استعمال فرمائیں، وہ نہیں ہے تو کوئی سا بھی ہو۔ آج کل لوگ ایسے ایسے عطر رکھتے ہیں، وہ عطر نہیں ہوتے، ہو مٹی دے تیل دی خوشبو آندی ہوتے جو 10 روپے دا عطر مل جائے، او سب لو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگے حضور علیہ السلام تو عطر کا انکار نہیں کرتے تھے، آپ لگائیں۔ تو میں نے کہا عطر ہونا چاہیے، تو مٹی دی تیل چاہتی بدا 2 نمبر عطر 10 روپے دا مل جائے، وہ جھمبی بدن بے نہ لگاؤ کبے کو تو چنگے کو لگوانا ہے تو اچھی طرح کا بندہ کو عطر لگائے، نہیں لگانا تو وہ تو گندے روان تو چپ چنگی ہے۔ ایک ہمارا دوست ہے، اب اس کے جیب میں ہر وقت عطر ہوتے ہیں، عطر کیڑا ہوتا ہے؟ او اللہ بھائی مٹی دی تیل اللہ، او سب لو۔ تو پھر آگے فتویٰ بھی سناتے ہیں کہ جو نہیں لگائے گئے تو سنت کے خلاف ہے۔ حضور کبھی عطر کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ عطر ہوتا تھا، یہ تیریل کر مٹی دا تیل نہیں ہوتا، ڈیٹول دی بوچ آگے ودہ ہے۔ خدا تے کو حج نے میں عطر رکھنا ہے تو اچھا رکھیں، اپنے پاس بہترین رکھا کریں، 2 نمبر عطر نہ ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو وہ عطر نہ ملے تو آپ پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں، پرفیوم میں باڈی سپرے ہو، باڈی سپرے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، باڈی سپرے بھی ہونا چاہیے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ادھر لوگ مسئلوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو الکوہل ملا ہوا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، جتنی نمازیں پڑھ لی ہیں ساری لوٹائیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں الکوہل بہت مہنگی چیز ہے، ایویں سوکھی نہیں جو ہر خوشبو ملا رکھی نے، نہیں صاحب، تو آپ کو پتہ ہے الکوہل ہوندی کیسے؟ پہلے پتہ تھا کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا شراب ہے، میں نے کہا شراب کا نام تو نہیں ہے الکوہل، الکوہل کی قسم کیا ہے آپ ذرا پتہ تو کریں، دیکھیں الکوہل کہتے کیسے ہیں۔ یہ عام پرفیومیں میں تو سینگنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، سونگنے کے لیے، لگانے کے لیے تو اس کے لیے پیسے چاہیے۔ تو اگر اس جیسا پرفیوم الکوہل ملا ہوا بھی ہو نا، آپ نے استعمال کر لیا، آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کے کپڑے سے کوئی پلیت نہیں ہوتے، اب اس کی شکل بدل جا چکی ہے، اب اس کے معاملہ بدلا جا چکا ہے، تو خوشبوئیں استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چاچا جی نے ماشاءاللہ بہت اچھا عطر لگوایا ہے، یہ جی لوایا کرو، مٹی دے تیل والا نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خوشبو کیسے لگاتے تھے۔ سنو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکۃ یتطیب منہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر دان ہوتا تھا جس میں حضور خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ ہم جو چھوٹی الماری پرفیومز وغیرہ کے لیے اپنے کمرے میں رکھتے ہیں، اس کو بھی مسنون طریقہ سمجھا کریں، سنت طریقہ سمجھا کریں۔ حضور کے زمانے میں عطر دان ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں موجود ہوتا تھا۔